بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، بہت سے دوستو احباب نے فرمائش کی ہے کہ ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ سندھ صادقاں راوی راٹھاں چنا عاشقاں تے جہلم منافقاں، کہ اس محاورے کے اوپر کچھ بیان کیا جائے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ صادقوں کا ہے، راوی راٹھوں کا ہے اور چناب عاشقوں کا ہے، لیکن جہلم کسی بھی صورت اور کسی بھی طور پہ منافقوں کا نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، منافقت، غداری، دھوکہ دہی، یہ جتنے بھی کردار ہیں، منفی رویے جتنے بھی ہیں، ان کا تعلق علاقوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا جغرافیائی کوئی بھی پس منظر نہیں ہوتا، اس کا تعلق انسانوں کی طبیعتوں کے ساتھ اور تربیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، اگر ان رویوں کا تعلق علاقوں کے ساتھ ہے تو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں بر صغیر کے دو بڑے غداروں کا نام بھی لیا ہے اور ان کے علاقے بھی بتائے ہیں۔ جعفر از بنگالو صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میر جعفر اور میر صادق، جنہوں نے بیرونی حملہ آوروں کی مدد کی تھی اور عین حالت جنگ میں اپنے وطن سے اور اپنے بادشاہ سے غداری کی تھی، ان میں سے میر جعفر کا تعلق بنگال کے ساتھ تھا، میر صادق کا تعلق دکن کے ساتھ تھا۔ آج تک ان دو برصغیر کے بڑے منافقوں کی وجہ سے کسی نے نہیں کہا کہ بنگال منافقوں کا ہے اور دکن جو ہے یہ منافقوں کا ہے، اس لیے کہ ان رویوں کا تعلق وطن کے ساتھ یا علاقوں کے ساتھ یا ملکوں کے ساتھ یا شہروں اور ریاستوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق انسانی کردار کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیے، بنگال سے اتنا بڑا منافق اور غدار آیا، دکن سے اتنا بڑا منافق اور غدار آیا، اور کوئی ان علاقوں کو منافقوں کے علاقے نہیں کہتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک جہلم کی تاریخ میں کوئی غدار اور منافق پیدا نہیں ہوا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سکندر اعظم جو یونان سے نکلا اور پوری دنیا کو اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے روندتا ہوا، فتح کرتا ہوا، آدھی دنیا فتح کر چکا، جہلم تک اس کا رستہ کسی نے نہیں روکا، اور اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی اس کو اگر روکا تھا تو وہ جہلم کے لوگوں نے روکا تھا، اور جہلم اس کی آخری منزل ثابت ہوا تھا، اور یہاں سے اس کو ناکام اور نامراد اور شکست خوردہ ہو کر واپس جانا پڑا تھا۔ جہلم کے لوگوں نے اس کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا اور باقی سارے علاقوں کو اس کی دست برد سے اور اس کی فوجوں کے پامال ہونے سے بچا لیا تھا۔ تو یہ جہلم کے لوگوں کا کردار ہے کہ اتنے 100 سال پہلے بھی جہلم کے لوگوں نے بیرونی حملہ آوروں کو روکا ہے۔ دوسرا، آپ شہر جہلم کا دورہ کر لیں، جہلم کا کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی قبرستان ایسا نہیں جس قبرستان میں کسی نہ کسی شہید کی قبر موجود نہ ہو۔ ہمارے ہر قبرستان کے اندر کم از کم ایک نہ ایک قبر ایسی ضرور ہے کہ اس جوان نے، اس قبر والے نے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اگلی بات یہ کہ جہلم کے ایک عظیم سپوت جن کے اوپر جہلم والوں کو فخر کرنے کا حق حاصل ہے، سائیں غلام محمد جہلمی رحمۃ اللہ علیہ المعروف سائیں گام جہلمی، یہ وہ ہیں جنہوں نے قیام پاکستان سے پہلے ایک غیر مسلم کو، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کو واصل جہنم کیا تھا اور اسے قتل کر دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ چلا تھا اور برٹش گورنمنٹ نے ان کو پھانسی کے تختے کے اوپر لٹکا دیا تھا، اور انہوں نے پھانسی کا پھندا چوم کر اپنے گلے کے اندر ہار سمجھ کے ڈالا تھا، اور ان کا مزار بھی شہر جہلم کے اندر مرجع خلائق ہے، اور ہمیں ان کے اوپر فخر ہے۔ دیکھیے، غداروں کی اگر سرزمین ہوتی تو وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اوپر قربانی دینے والے غازی اور شہید جنم نہ لیتے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ پاک فوج کے اندر ایک بہت بڑی تعداد صرف جہلم کے لوگوں کی تھی،
جہلم کا کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں کم از کم ایک نہ ایک فرد ایسا ضرور ہوتا ہے جس نے پاک فوج کے اندر سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے اپنی زندگی بتائی ہوتی ہے، اپنی زندگی کی جوانی کے قیمتی ماہ و سال اس کے لیے وقف کیے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ، جن کا شہرۂ آفاق کلام پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے، وہ جب اپنا ایڈریس بتاتے ہیں سیف الملوک کی ابتدا کے اندر، کہ اپنا پتہ بتاتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ کو اگر ہم نے ڈھونڈنا ہو، آپ سے ملنا ہو تو کہاں آپ کو تلاش کریں، تو آپ نے جہلم کا نام لیا اپنے ایڈریس کے اندر، اور وہ شعر آپ نے شہرۂ آفاق شعر کہا، آپ نے فرمایا جہلم گھاٹوں پربت پاسے تے میر پورے تھیں دکھن، جہلم گھاٹوں پربت پاسے تے میر پورے تھیں دکھن، کھڑی ملک وچ لوڑن جیڑے طلب بندے دی رکھن۔ اور حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، بلکہ ادب کے بادشاہ تھے۔ آپ نے 17 کتابیں لکھیں، آپ صرف، نحو، قرات، تجوید، معانی، بیان، لغت، بدیع، عقائد، تصوف، فلسفہ، کلام اور اس زمانے کے تمام مروجہ علوم کے اوپر دسترس رکھتے تھے۔ تو اتنی بڑی عظیم شخصیت نے شہر جہلم والوں کے لیے دعا کی ہے۔ اگر یہ منافقوں کا شہر ہوتا تو میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی اس شہر کے لوگوں کے لیے دعا کبھی بھی نہ کرتی۔ آپ فرماتے ہیں سین سکھ وسے کدی جیل میں دی، جتھے ڈیرا ساڈڑے یار والا، سکھ چین ہوون دن رات اندر سارے ملک نو باغ بہار والا۔ آپ کی جہلم والوں کو یہ دعا دینا کہ سین سکھ وسے کدی جیل میں دی، یعنی کہ اس جہلم کے دریا کے کنارے پہ یہ جو شہر آباد ہے، یہ لوگ ہمیشہ دن رات سکھ اور چین کے اندر زندگی گزاریں۔ آپ کی یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا ولی کبھی منافقوں کو دعا نہیں دیا کرتا، وہ مخلصوں کو دعا دیا کرتا ہے۔ معلوم ہوا جہلم کی جو سرزمین ہے یہ منافقوں کی سرزمین نہیں، یہ شہیدوں کی سرزمین ہے، یہ غازیوں کی سرزمین ہے، یہ مجاہدین کی سرزمین ہے، یہ مادر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی سرزمین ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان کی جو فوج ہے جس کے اوپر ہمیں فخر ہے، اس کے 2 سربراہان ایسے گزرے ہیں جن کا تعلق جہلم کی سرزمین کے ساتھ تھا۔ ایک جنرل آصف نواز جنجوعہ، وہ شہر جہلم کے مضافات کے گاؤں چکری راجگان کے رہنے والے تھے اور پاک فوج کے سربراہ بنے۔ کیا منافقوں کی سرزمین سے فوجوں کے سربراہ لیے جاتے ہیں؟ وہ وہاں سے اٹھتے ہیں۔ اور جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پیشہ ورانہ انداز میں اپنا پورا ٹینیور گزارا، جنرل اشفاق پرویز کیانی جیسا اصول پرست جرنیل، یہ بھی جہلم کے نواحی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو کیا منافقوں کی سرزمین سے ایسے جرنیل جنم لیتے ہیں؟ اور ایک اور عظیم سپوت میجر محمد اکرم شہید، جنہوں نے 1971 کی جنگ میں پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور بنگال کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کا جسم بھی واپس نہیں لایا جا سکا اور یہاں پہ ان کی یادگار تعمیر کی گئی۔ اور ان کا خاندان جو آوان برادری ہے، انہوں نے ایسی غیرت ملی دکھائی کہ ان کو پیشکش کی گئی کہ وہ اپنے اس عظیم سپوت اور اس عظیم شہید کے بدلے حکومت سے کچھ مراعات لے لیں، مگر انہوں نے کسی قسم کی مراعات لینے سے انکار کیا۔ پتہ چلا یہ مخلصوں کی سرزمین ہے جو جانوں کے نذرانے پیش کر کے بدلے میں مراعات اور سہولتیں لینے بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور دیکھیے سب سے بڑی فطری اور قدرتی دلیل یہ ہے کہ جہلم کے اندر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان موجود ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا ملک، بلکہ آدھی دنیا، آدھی سے زیادہ دنیا جہلم والوں کا نمک کھاتی ہے۔ تو جن کا نمک کھایا جائے ان کو غدار اور منافق نہیں کہا جاتا، ان کے ساتھ وفاداری کی جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، غداری کا تعلق اور منافقت کا تعلق زمینوں کے ساتھ اور شہروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ شہر جس میں سب سے زیادہ منافق پائے جاتے تھے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ اسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ منافقین جن کی تعداد کتابوں کے اندر 1000 سے 3000 تک بیان کی گئی ہے، وہ مدینہ کے اندر تھے۔ منافقین کا سرغنہ عبداللہ بن ابی، وہ بھی وہاں تھا۔ لیکن آج کسی کی جرت ہے، میں کہتا ہوں کسی کی حاشیہ خیال کے اندر، کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ توبہ توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ،
وہ مدینے کو منافقوں کا شہر کہے؟ نہیں نہیں نہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں یہ لفظ اور جملہ کہتے ہوئے۔ مدینہ منورہ اتنے منافقین کے باوجود وہ وفاداروں کا شہر ہے، وہ مومنین کا شہر ہے۔ مدینے والوں کی وفا ضرب المثل ہے۔ مدینے کے لوگوں کے خون کے اندر وفا کو گوندا گیا ہے، بلکہ وفا جو ہے مدینے والوں کی پہچان نہیں بلکہ مدینے والوں سے وفا کی پہچان ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور ایسا ساتھ دیا جو صدیوں پہ محیط ہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہ چلتا رہے گا۔ انہوں نے حضور کے صحابہ کا ساتھ دیا، تو پتہ چلا کہ اگر کسی جگہ سے ایک دو اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں تو پورے شہر کو مغضوب اور مطعون اور اس کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہمارے مذہب کا بھی مزاج نہیں ہے۔ تو جہلم کا تو آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ یہاں سے کسی منافق نے جنم لیا ہو، بلکہ دنیا زبان حال سے یہی کہتی ہے۔ ایک دفعہ آپ جہلم آئیے، ہمارے شہر کو دیکھیے، یہاں کے لوگوں کے رویے دیکھیے، ان کا اخلاق دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے، آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے مشہور نے ساری دنیا تے بانکے تے جیالے جہلم دے، کچھ شان انوکھی جہلم دی، کچھ لوگ نرالے جہلم دے۔